رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علمنا ربنا زدنا علمنا ربنا زدنا علمنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ کہ جہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جائے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف پڑھ لیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میرے درس کا موضوع ہے نیت۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلا ما هاجر إليه۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اعمال کا دارمدار نیت پر ہے۔ ہر اس شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ جس شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہی ہوگی۔ اور جس شخص نے ہجرت دنیا کی طرف کی، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ یا کسی شخص نے کسی عورت کو حاصل کرنا ہے یا کسی عورت سے مطلب نکاح کرنا ہے، شادی کرنے کے لیے اگر اس نے نیت کی تو اس کی نیت ویسے ہی ہوگی۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جیسے مطلب قرآن پاک میں آیت ہیں اور ان کے آیت کا نازل ہونے سے پہلے ان کا کچھ شان نزول ہوتا ہے، شان ورود ہوتا ہے، تو اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ سے نازل ہونے سے پہلے اس کا کچھ وجود ہے، کچھ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ حدیث نازل ہوئی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں شان ورود۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہ وارد ہوئی ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو بہت سارے صحابہ کرام نے ہجرت کی اور ان میں بہت سارے صحابہ جو تھے تو وہ رہ گئے تھے ہجرت کرنے سے۔ تو ایک شخص تھا اس میں، تو اس شخص نے ہجرت کی اور اس شخص نے اس وجہ سے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف کہ وہاں پہ ایک عورت تھی اور جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ تو اس عورت نے اسے پیغام بھیجا کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے تو تب میں آپ سے نکاح کروں گی، اس نے یہ شرط رکھی۔ تو اس آدمی نے اس عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے اس نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جس ارادے سے نیت کی تو اس کو وہی ملے گا۔ اس نے نیت جو کی تو وہ نکاح کی غرض سے کی ہے تو اس کو ثواب جو ہے اس کو مطلب اس نے جو نیت کی ہے، نیت تو اس نے کی، اس نے ہجرت بھی کر لی، لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ اس کو نیت کا ثواب نہیں ملا۔ کہ اگر ہم نے نیت کی، اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر اگر ہم نے ہجرت کی، ہم نے یہ نیت کی تو ہمیں اس کا ثواب بھی ہے اور ہماری ہجرت بھی ہے۔ اگر ہم نے صرف اپنے مقصد کے لیے ہجرت کی، ہجرت تو ہماری ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم نے اپنا مقصد رکھ کے ہم نے کیا تو وہ ہماری ہجرت تو ہو جائے گی لیکن ہمیں اس میں ثواب نہیں ہوگا۔
اس طرح دیکھیں کہ جیسے ہم وضو میں نیت کرتے ہیں اور نماز میں بھی نیت کرتے ہیں، لیکن جب ہم وضو میں نیت کرتے ہیں تو وضو میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ اس میں بعض ائمہ فقہا کہتے ہیں کہ وضو میں بھی نیت کیا ہے، ضروری ہے، جبکہ ہمارے علماء امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو میں نیت ضروری نہیں ہے۔ کیوں کہ جب ہم اگر کہیں جا رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے ہمارے اوپر، اگر ہمارے اعضاء سارے گیلے ہو رہے ہیں تو ہمارا وضو ہو جائے گا، کہ کیونکہ ہماری اس میں ہماری نیت نہیں ہوگی، اس میں ہمارا وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں جو ہم وضو سے پہلے کا نیت کرتے ہیں تو ہمیں وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح مطلب بعض فقہا جو کہتے ہیں کہ اس میں مطلب وضو میں جو نیت کیا ہے وہ شرط ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیت نہیں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ تو اس طرح دیکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جو کیا ہے وہ نیت ضروری ہے، جبکہ وضو میں نیت ضروری نہیں ہے۔ وضو تو ہو جاتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب نہیں ملتا، لیکن نماز میں نیت اس لیے ضروری ہے کہ نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز ایک عبادت ہے۔ جب عبادت ایسے وہ ہے کہ جب ہم اس میں نیت نہیں کریں گے، ہم ویسے ہم نماز کے احکام تو پورے کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اگر ہماری نیت نہیں ہوگی تو وہ ایک عبادت نہیں شمار ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو ہم اگر کسی کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہاں یہ آدمی ہمیں دیکھ رہا ہے تو شاید یہ ہماری تعریف کرے گا، تو وہ ہماری جو نیت ہوگی وہ ہماری نیت اچھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں نماز کے لیے جو نیت کرنا وہ ضروری ہے کہ ہم نماز کی نیت کریں گے تو تب وہ ہماری نماز ثابت ہوگی۔ تو اس لیے جو کیا ہے کہ بعض ایسے کام ہیں کہ جن میں نیت کرنا ضروری ہے، جیسے اس طرح روزہ ہے، روزے کی جب ہم نیت کرتے ہیں تو اس میں ہماری نیت ہوگی تو وہ ہمارا روزہ ہوگا۔ جیسے اگر رمضان کے روزے ہیں تو بعض ائمہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی بھی نیت باقاعدگی مطلب اس کی نیت کی جائے گی۔ اگر ہم رمضان کے روزے میں اگر ہم نیت کر رہے ہیں نفل روزے کی تو آیا ہمارا وہ نفل روزہ شمار ہوگا یا رمضان کا روزہ؟ تو اس میں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے آپ نے رمضان کے روزے میں آپ نے چاہے نفل روزے کی نیت کی، چاہے آپ نے فرض روزے کی نیت کی، لیکن آپ کا وہ روزہ رمضان کا ہی شمار ہوگا، کیونکہ وہ کیا ہے، ایک عبادت ہے، اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ رمضان کا روزہ ہے، اس میں آپ جس کی بھی نیت کریں گے تو وہ آپ کا رمضان کا روزہ ہی شمار ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے رمضان کے علاوہ اگر آپ روزے کی نیت کر رہے ہیں تو وہاں پہ روزے کی نیت شرط ہے کہ آپ جس روزہ جو آپ رکھ رہے ہیں، چاہے آپ نفل رکھ رہے ہیں، فرض رکھ رہے ہیں، واجب رکھ رہے ہیں، جو بھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو اس کی نیت کرنی ہوگی کہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں اس کی نیت ضروری ہے، لیکن رمضان کے روزے کی نیت ضروری نہیں ہے۔ آپ جس روزے کی بھی نیت کریں گے تو وہ آپ کا رمضان کا روزہ ہی شمار ہوگا۔ تو اسی طرح دیکھیں کہ جب یعنی حج کرنا اس میں بھی ہماری نیت ضروری ہوتی ہے۔ بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے، اور بعض جیسے ہم اچھے کام کی ہم نیت کر رہے ہیں، جیسے ہم مطلب نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اگر ہم اچھے کام کی نیت کر رہے ہیں تو وہ اچھا کام تو باقاعدہ وہ ہے ہی اچھا کام۔ نیت تو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھے کام کی ہوتی ہے، ایک برے کام کی ہوتی ہے، اور ایک اچھے کام کی ہم جو نیت کر رہے ہیں تو وہ تو پہلے سے ہی ایک اچھا عمل ہے تو وہ اچھا ہی ثابت ہوگا، لیکن اگر ہم ایک کسی برے کام کی نیت کر رہے ہیں تو وہ کام جب تک ہم اس برائی کا ارادہ نہ کر لیں، وہ کام کر نہ لیں گے تو تب تک وہ ثابت نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اگر جھوٹ بول رہے ہیں، ہم چغلی کر رہے ہیں، ہم غیبت کر رہے ہیں، ہم زنا کر رہے ہیں، تو ہم جب وہ برائی کر رہے ہیں تو تب ہم نے اس کی نیت کرنی ہے۔ اگر ہم نے اس برائی کو کیا نہیں ہے تو تب وہ نیت ثابت نہیں ہوگی۔ اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنا تو ایک اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس میں نیت کریں یا نہ کریں لیکن وہ ایک اچھا ہی ثابت ہوگا۔ تو اسی طرح یعنی ہر کام میں جب ہم کوئی بھی اعمال جو جیسے اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اعمال کا دارومدار جو ہے وہ نیت پر ہے، کہ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس سے پہلے ہماری نیت دیکھی جاتی ہے کہ ہم کس کام کے کس ارادے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مطلب میں آپ کو اس کے حوالے سے ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ جیسے دیکھیں ہمارا نیک کام کرنے کا اگر کوئی بھی ارادہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ ہمارا ضرور ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک عورت تھی تو اس نے کیا کیا کہ اس کے مطلب اس کا یہ ارادہ تھا کہ میں نے عمرہ کرنا ہے، میں نے حج کرنا ہے، تو اس مطلب وہ غریب تھی، اس کا کوئی کمانے والا نہیں تھا، اس کا ایک بیٹا تھا،
تو وہ بھی مطلب معذور تھا. تو اس نے کیا کیا کہ اس عورت نے وہ اپنی محنت کرتی رہی ہے, مطلب کام کرتی رہی ہے, اور اس نے گوبر کی ٹکیاں بنانی شروع کی, اور وہ بیچتی رہی ہے, اور اس سے مطلب اس کے اپنے وہ پیسے جمع کرتی رہی ہے کہ میرے یہ پیسے ہوں گے تو میں ان سے کیا کروں گی, حج کرنے یا عمرہ کرنے جاؤں گی. یہاں تک کہ مطلب اس نے پیسے جمع کیے, اور بعد مطلب اس کے جو لوگ تھے اس کے وہاں کے رہنے والے, تو وہ اس سے نفرت کرتے تھے کہ یہ کیا ہے, یہ گندی ہے, یہ مطلب ایسے گندے کام کر رہی ہے, گوبر سے ٹکیاں بنا رہی ہے, تو ہم اس کے پاس مطلب کسی کا آنا جانا نہیں تھا. تو اس نے کیا کیا کہ جب اس کے تھوڑے پیسے جمع ہو گئے تو وہاں پہ ایک آدمی تھا کہ جو مطلب وہ خود پڑھی لکھی نہیں تھی, وہ جانتی نہیں تھی, تو اس نے جا کے اس کو دکھائے وہ پیسے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آیا ان سے میرا حج ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. تو اس نے کہا کہ یہ پیسے تو کم ہیں. پھر مطلب وہ وہاں پہ اس کی ایک دوست رہتی تھی, وہ اس کے پاس گئی ہے اور اس کو جا کے بتایا ہے کہ اس طرح میرے اتنے پیسے کم ہیں. تو اس کی جو دوست تھی, اس کا جو ہسبینڈ تھا, تو وہ ادھر ہی رہتا تھا. اس نے اسے کہا کہ میں اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ وہ میری مدد کرے, تو میں کیا کروں گی, مطلب میں حج کرنا چاہتی ہوں, میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں, تو وہ میری مدد کرے. تو اس نے اسے کہا کہ چلے میں اس سے بات کروں گی, لیکن اس نے ایک شرط بتائی ہے کہ ہاں اگر ایک کام اگر آپ کرو تو میں اس کو کہوں گی تو وہ کر لے گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کر لوں گی. اس نے اسے کہا کہ اس طرح آپ وہاں پہ ایک آدمی ہیں, تو اس کے بچے ہیں, تو وہ شادی کرنا چاہتا ہے, تو اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے, تو وہ بچوں کی خاطر مطلب وہ شادی کرنا چاہتا ہے. تو اگر آپ اس بات کو مانتی ہیں تو ٹھیک ہے, میں ان کو کہوں گی. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ کا جو ہے کہ وہ آپ کا عمرہ ہو جائے گا. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے. پھر اس نے کیا کیا کہ اس آدمی نے مطلب اس کی جو دوست ہے, اس کے ہسبینڈ نے اس کی مدد کی, اور اس نے وہ عمرے کے لیے چلی گئی, اور وہاں گئی, اور وہاں پہ اس جو گھر تھا تو وہ مطلب خانہ کعبہ کے سامنے تھا. اس کی جب وہ کھڑکی کھولتی تھی تو وہ سامنے خانہ کعبہ اسے نظر آتا تھا, اور ہر مطلب صبح و شام ہر وقت وہ اس کا دیدار کرتی تھی. اور جب وہ وہاں سے واپس آئی, اور وہ مطلب دیکھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف بلایا, اور جب وہ وہاں سے واپس آئے تو جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ حیران ہوئے. اس نے مطلب سونے کے کنگن وغیرہ پہنے ہوئے تھے, لوگوں نے مطلب کہا کہ یہ تو وہی عورت ہے کہ جو گوبر کی ٹکیاں بنایا کرتی تھی. لیکن اس کی کیا تھی, نیت خالص تھی. اس نے نیت یہ رکھی تھی کہ میں نے نیک ارادے سے اس نیت رکھی ہوئی تھی کہ میں نے یہ محنت کرنی ہے, اور اس کے بعد میں نے جانا ہے. تو اس نے دیکھا کہ کچھ بھی کر کے اس نے جو نیت کی ہے اس نے وہ کام کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف بلایا, اور وہ گئی. اور وہاں دیکھیں کہ اسے کتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی ہے کہ وہ ہر وقت صبح و شام وہ وہاں پہ کرتی رہی ہے, وہاں پہ اسے دیدار ہوتا رہا ہے. تو دیکھیں اسے ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی کام کا کوئی بھی ارادہ کرتے ہیں, اگر ہماری خالص نیت ہے تو وہ ضرور ہمارے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, وہ ضرور ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خالص نیت رکھنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.